إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ارض السماء کائنات کے ذرے ذرے کا مالک فیصلہ کرنے والا تمام مخلوقات کا رب صرف ایک ہے، وہ اللہ احکم الحاکمین ہے
جو اپنے اختیارات استعمال کرنے میں کسی کا مجبور نہیں ہے، کسی کا پابند نہیں ہے، کسی کی سفارش ماننے کے لیے اس پر دباؤ نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، لاجواب ہے، مشابہت سے پاک ہے۔ جس طرح اللہ کے سوا کسی کو سجدہ حرام ہے، اس طرح اللہ کے سوا کوئی شریعت کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتا، حاکمیت بھی اسی کی ہے، فرمان بھی اسی کا ہے، تقدیر کے فیصلے بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کریم تمام انبیاء کے اوپر درود و سلام نازل فرمائے، خاص طور پر آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار انگن درود السلام ہیں۔ اللہ ان کا مقام محمود پر فائز فرمائے۔ ہمارے بھائیوں نے توجہ دلائی کہ ستمبر کا مہینہ ہے اور ہم لوگ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ستمبر کے مہینے میں غالباً 7 تاریخ کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ نبوت کیا چیز ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں شروع فرمایا، دوسری مخلوقات ان کی طرف نبی کیوں نہیں آئے، اور پھر اس نبوت کے سلسلے کو بند کیوں کر دیا، اور اس پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، انشاءاللہ العزیز ان سوالوں کے آج جواب میں دوں گا۔ اللہ نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی تھیں، بہت طاقتور مخلوق، بے تحاشا وسیع و عریض کائنات، اور اس میں کوئی بہت ہی گرم جلتے ہوئے سیارے ستارے، مشرق و مغرب سے پھیلی ہوئی اس کائنات میں اللہ نے جس مخلوق کو جو حکم دے دیا اس نے اف نہیں کیا۔ کسی کو کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ، ہلنا نہیں، وہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑا ہے اور ہلتا نہیں ہے، اسی حالت میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ کسی مخلوق کو رب العالمین نے فرمایا تو نے ساری عمر رکوع میں گزار دینی ہے، اور آپ دیکھو وہ چپائے ساری عمر ایک حالت رکوع کی حالت میں رب کے آگے گزار دیتے ہیں، اف تک نہیں کرتا۔
کسی کو کہا کہ تمہارا کام بہتے رہنا ہے، روانی میں رہنا ہے، وہ ستارہ گردش میں ہے، وہ رکتا نہیں ہے، وہ دریا کا پانی، وہ سمندر کا پانی، وہ بہتا رہتا ہے، ہلتا نہیں ہے۔ کوئی مخلوق اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، سب ہی اللہ کی کبریائی کے گن گاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے اس کے باوجود چاہا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کروں جس کو اختیار دے دوں، مرضی کا مالک بنا دوں، عقل عطا فرما دوں، اچھے برے میں سے خود انتخاب کرنے لگ جائے، اس کو پھر میں کھلا چھوڑ دوں، پھر میں دیکھوں کون ایسا بندہ ہے جو سوچ کے سمجھ کے برائی، نفس کی خواہشات، اپنی لذتوں کو چھوڑ کے پھر میری بندگی پہ دل سے راضی ہو۔ اللہ نے سب سے پہلے اس کا اظہار ملائکہ کے سامنے کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے ملائکہ کو فرمایا میں زمین میں ایک بندہ بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے جب دیکھا، اپنی تھوڑی سی عقل کے مطابق اللہ سے سمجھنے کے لیے کہا، اس طرح تو فساد مچ جائے گا، من مرضی کرنے والی مخلوق اگر دنیا میں آ گئی تو اللہ نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں، تم تو اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے، تم تو پابند ہو، یہی تو میں چاہتا ہوں۔ کون ہے جو میری مرضی کے آگے اپنی مرضی چھوڑتا ہے، جو میرے حکم کے آگے اپنی عقل چھوڑتا ہے، جو میرے فرمان کے آگے اپنا مفاد چھوڑتا ہے، جو اللہ کی پسند کے آگے اپنی پسند چھوڑتا ہے، یہی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور عزت کے ساتھ آدم کو پیدا فرمایا۔ اب تمام ملائکہ میں سرداری ملی ہوئی تھی ابلیس کو، جلن اور کڑن شروع ہو گئی۔ اللہ نے ملائکہ کو کہا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کہنے لگا میں تو اس کو سجدہ نہیں کرتا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے بنایا، مٹی کا کام نیچے کو جانا ہے، آگ کا کام اوپر کو جانا ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے، اپنے سے کمتر کے آگے میں کیسے سر جھکا دوں؟ حسد، تکبر، اس نے ابلیس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ رب العالمین نے اس کو کہا فخرج انک الرجیم، جو تم ملائکہ کا سردار تھا وہ منصب ختم ہوا، آج سے تو ذلیل ہوا۔ کہنے لگا اس آدم کی وجہ سے میں ذلیل ہوا، اللہ تو مجھے مہلت دے،
کہا جا تجھے مہلت قیامت کے دن تک. کہنے لگا وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ مجھے تیری عزت کی قسم. ظالم نے قسم بھی اللہ کی عزت کی کھائی. وَبِعِزَّتِكَ تیری عزت کی قسم قیامت تک جو بھی آدم کا بچہ پیدا ہوگا اس کو میں راہ حق سے گمراہ کرتا رہوں گا. ان کے خیالوں میں آؤں گا، ان کے دلوں میں کھوٹ بھروں گا، ان کی نجتوں کو بدنجتی کروں گا، ان کو لذتوں کو عادی بناؤں گا، ان کی زبانوں کو مزے لگاؤں گا، ان کو دنیا داری کے چسکے پڑیں گے، میں ان کو گمراہ کروں گا، کسی کو دوبارہ جنت میں نہیں جانے دوں گا. اللہ احکم الحاکمین نے 2 فیصلے فرما دیے. ایک تو اللہ نے آدم کی نسل کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز اس کے خمیر میں ڈال دی. انسان کو پیدا کیا، اچھے برے کی تمیز ساتھ عطا فرما دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے اس کو برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ اللہ نے اس کو سمجھ عطا فرما دی تاکہ اس شیطان کے حربے سے بچے. پہلا کام اللہ نے یہ کیا. اور دوسرا رب العالمین نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میرے بندے تو ان کو گمراہ کرے گا تو میں ایسے بندوں کو دنیا میں بھیجوں گا اور میں ان کی طرف وحی نازل فرماؤں گا اور وہ بندے نبی کہلائیں گے اور جن جن کو تو گمراہ کرتا رہے گا ان کو وہ سیدھا راستہ بتاتے رہیں گے. نبوت کا سلسلہ شروع کر دوں گا. اور یاد رکھ سب سے پہلا بندہ جو زمین پہ جائے گا نبوت بھی اسی سے شروع ہو جائے گی، آدم سے ہی. گمراہ کرنے پہ تو آئے گا اور برائی کی نشاندہی کرنے کے لیے انبیاء ہوں گے. اللہ اکبر. اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی فرما دیا کہ تو کہتا ہے تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کروں گا. وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَقَامِي. مجھ اللہ کو میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، میرے بلند مقام کی قسم، جب تک میرے بندے گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں اللہ ان کو معاف کرتا رہوں گا. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے. اللہ اکبر. تو شرارتیں لے کے آ، خباستیں لے کے آ، سازشیں کر، مکر کر، اور ادھر میرے انبیاء کے اوپر وحی آئے گی، لوگوں کو بتائیں گے شیطان کی شرارتیں کیا ہیں، جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. تو گمراہ کرے گا اور میں مجھ سے وہ معافی مانگیں گے، میں ان کو معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، آدم کو بتلایا اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے. آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ میں آدم، یہ میری بیوی حوا غلطی ہو گئی، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے. اللہ تیرے سوا نہ کوئی گناہ معاف کرنے والا،
تیرے سوا نہ کوئی جہنم کی آگ بجھانے والا، تیرے سوا نہ کوئی دوبارہ جنت میں داخل فرمانے والا۔ اللہ معاف فرما دے، ہمیں ظالموں میں نہ کر دینا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر شیطان شیطانیاں کرتا رہا، اپنی مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا رہا، اور اللہ احکم الحاکمین ایک کے بعد دوسرا نبی بھیجتے رہے، مسلسل نبیوں کی آمد ہوتی رہی، جبریل امین وحی لے کے آتے رہے، اور لوگوں کی ہدایت ان تک پہنچتی رہی۔ جن کے نصیب میں خوش قسمتی تھی، انہوں نے نبیوں کی باتوں کو سنا، ان پہ کان دھرا، اپنے لیے دوبارہ جنت میں جانے کا راستہ ہموار کیا، لیکن اکثر اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، شیطان کے پھندوں میں پھنس گئے اور جہنم کی طرف جانے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجیے، یہ ہے نبوت۔ اب ختم نبوت کا مطلب سمجھیے وہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا پہ بھیجا تو دو چیزیں دے کے بھیجا۔ ایک رب العالمین نے عقیدہ، اور دوسرا دنیا کو برتنے کا طریقہ۔ اللہ نے بتایا ان چیزوں پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کے ایک ہونے پر، جنت دوزخ کے برحق ہونے پر، اللہ کی عطا کردہ ہدایت کے برحق ہونے پر، تقدیر کے اوپر، ملائکہ کے اوپر، رسالت کے اوپر یقین رکھنا ہے۔ اللہ احکام الحاکمین نے ایک تو بتایا عقیدے کیا ہیں، ایمانیات کیا ہیں، یہ اللہ نے نبیوں کو بتا کے بھیجا۔ دوسرا اللہ نے بتایا کاروبار کیسے کرنا ہے، یہ معاملات دنیا کے، بچے کیسے پالنے ہیں، گھر کیسے چلانا ہے، رشتہ داروں سے کیسے ملنا ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، بڑے کی عزت کیسے کرنی ہے، چھوٹے کی کیسے کرنی ہے، مصیبت میں کیا کام کرنا ہے، نکاح کیسے کرنے ہیں، نسل کیسے چلانی ہے، یہ دنیا داری کے سارے معاملات، ان کو شریعت کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ شریعت۔ آدم علیہ السلام، ان کے بعد ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب اور یوسف علیہ السلام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لاکھوں ہزاروں نبی آ گئے، سب کا عقیدہ ایک، جو آدم کا عقیدہ تھا وہی محمد الرسول اللہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ کی توحید، جنت کے اوپر یقین، جہنم کے اوپر یقین، ہدایت رب العالمین کی طرف سے، سب کے عقیدے میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ سب انبیاء کو ایک عقیدہ اللہ نے عطا فرمایا۔ ہم کسی نبی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلہ، عقائد میں کوئی فرق نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، اور جو بھی ان عقیدوں کو کہے میں آدھا مانوں آدھا نہیں مانوں، وہ مسلمان نہیں ہے، پورا ماننا پڑتا ہے اللہ کو۔ ایک تو یہ تھا۔ اب دوسری طرف معاملات کی باری آئی۔ آدم علیہ السلام کو دنیا استعمال کرنے کی تعلیمات اللہ نے دی، حالات بدلے، نیا نبی آیا، احکام میں بھی تبدیلی آ گئی۔
آدم علیہ السلام کی شریعت آئی، اللہ نے اجازت عطا فرما دی، بہن بھائی کا نکاح ہوتا ہے، جوڑا پیدا ہوتا ہے، بیٹا اور بیٹی مائی حوا علیہ السلام کو، اور پھر اس جوڑے کا بچہ دوسرے جوڑے کی بچی کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے، ہوتے بہن بھائی۔ اب آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے، یہ شریعت جو ہے اس میں تبدیلی آ گئی، حالات بدلے، احکام بدلے۔ موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی اور تبدیلی آ گئی، یوسف علیہ السلام کی باری آئی اور احکام بدلے۔ یوسف علیہ السلام کی شریعت کو دیکھیے، چوری کا حکم کیا آ گیا، جس کی چوری کرے وہ چور کو پکڑ کے ساری عمر کے لیے اپنا غلام بنا لے۔ اسی تدبیر سے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو پکڑا تھا۔ یہ جو دوسرا معاملہ تھا، شریعت بدلتی رہے گی۔ اللہ احکام الحاکمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے یہ شریعت کی تبدیلی کا عمل بند کر دیا۔ جو حلال اب مستقل حلال، جو حرام اب مستقل حرام، جو کاروبار کے طریقے وہ مستقل طریقے، اب کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب آخری نبی کا مطلب آخری شریعت آ گئی، یہ ہے ختم نبوت، جس کا اعلان سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل فرما دیا، آپ کے اوپر شریعت پوری فرما دی، آپ کے اوپر نعمت پوری ہو گئی۔ آج کے بعد کسی شرعی حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ ہے ختم نبوت۔ نبی کس لیے آتا ہے؟ تاکہ اس پر وحی آئے۔ وحی کس لیے آتی ہے؟ تاکہ شریعت کے معاملے میں اللہ کا حکم آئے۔ جب اللہ کریم نے احکام میں تبدیلی بند کر دی، ہر چیز کو فائنل کر دیا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو حلال اور حرام میں تبدیلی کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا۔ جو حلال وہ ہمیشہ کے لیے حلال، جو حرام وہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دین مکمل ہو گیا، عقائد بھی مکمل، معاملات میں وہ بھی مکمل، شریعت بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پہلے جو کسی نبی کو کوئی صحیفہ عطا ہوتا، ان میں سے بہت سارے نبیوں کی آسمانی کتابیں دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ پھر وہ آسمانی کتاب، اس کے بعد نئے نبی کو نئی آسمانی کتاب ملتی، پہلی آسمانی کتاب ختم ہو جاتی کیونکہ شریعت نہیں آ جاتی۔ پھر اس کے بعد نیا نبی آتا، موسیٰ علیہ السلام آتے تو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، ان پر حکم ختم ہو جاتا۔ اب پھر کیا ہے؟ توریت چلتی۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آتے تو انجیل آ جاتی، توریت ختم ہو جاتی۔ یہ سلسلہ بھی چلتا تھا کیونکہ نئی شریعت آنے وحی کے ذریعے آتی تھی، نہ شریعت آتی رہتی اور تبدیلی آتی رہتی اور نیا نبی آتا رہتا اور نئی آسمانی کتاب آتی رہتی۔ مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ اب کوئی نئی شریعت نہیں آنی تھی،
اس لیے رب العالمین نے وحی کا سلسلہ بھی بند فرما دیا اور کہا اب قیامت تک یہی آخری کتاب قرآن مجید ہوگی، اب جو ہے اسی کا حرف آخر ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی میں خود لیتا ہوں۔ اس کتاب کو کوئی بدل نہیں سکے گا، اس کی زیر کو زبر، زبر کو پیش، کوئی نقطہ بھی کم نہیں کر سکے گا، کوئی اس کی مثل بھی نہیں بنا سکے گا، کیونکہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب یہی کتاب قیامت تک چلے گی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، کہنے لگا تم کو شاید معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی بات اللہ نے تمہارے اوپر نازل فرمائی ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ نے اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اگر یہ آیت موسیٰ پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، سالانہ تہوار مناتے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ خطاب عطا فرمایا جو کسی اور نبی کو نہیں ملا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ ہمیں اس آیت کا نہیں پتا، اس کا مطلب نہیں پتا، یا یہ نہیں پتا یہ کس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ یہ میدان عرفات میں نازل ہوئی، 9ویں ذی الحجہ کو نازل ہوئی، اور ہم جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل فرما دی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اور نبی کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن یہ جشن منانا، یہ سالانہ تہوار منانا، یہ ہمارے نبی نے ہم کو نہیں سکھایا ہے، وگرنہ ہمیں پتہ ہے اس آیت کا کیا مطلب ہے اور کیا شان ہے۔ یہاں میرے بھائی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ہیں ظاہری لوگ جنہوں نے منہ سے کہا کہ میں نبی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو رائے دے دیو، ہم نے، تم نے، سب نے کہا کہ یہ دجال ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ واجب القتل ہیں، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرب والے ایمان لائے، اللہ کے رسول کے سامنے عرب کی ساری طاقتیں جھک گئیں۔ 10 ہجری کا سال، ریاست مدینہ، پورے عرب میں کوئی طاقت نہیں جو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ یمامہ کا ایک سردار مسیلمہ، جس کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا، وہ اپنے وفد کے ساتھ رسول اللہ کے پاس آیا۔ عرب کے 2 حصے کریں، ایک شمالی ایک جنوبی۔ اس نے کہا یہ جنوبی حصہ سارا تو مسلمان ہو گیا، میں اپنے علاقے کا سردار ہوں، اگر تم نبوت میں سے مجھے بھی شامل کر لو، نبوت آدھی آدھی کر لیں، تو میں باقی سارے شمالی عرب کو کلمہ پڑھا دیتا ہوں۔ مسلمہ نے یہ کہا، یہ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول نے زمین سے ایک چھوٹی سی ٹہنی اٹھائی، فرمایا تو کذاب ہے، میں تجھ کو یہ بھی نہیں دیتا، نبوت مانگنے آیا ہے، یہ بھی نہیں ہے تمہارے لیے۔ اس نے واپس جاتے ہی نبوت کا اعلان کر دیا۔ ادھر اللہ احکام الحاکمین کا حکم آ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے۔
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے، اور خلیفہ بنتے ہی مجلس مشاورت بیٹھی، بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے، اطلاعات آ گئی فلاں علاقے کے لوگ انہوں نے مرتد ہو گئے، فلاں علاقے کے لوگ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گئے، عیسائیوں نے اپنی فوجیں سرحدوں پہ آ لگائیں، اور یہ 4 لوگوں نے اکٹھے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جتھے اکٹھے کر لیے ہیں۔ کسی نے کہا باری باری نبٹ لیتے ہیں، ہر طرف سے فتنے جاگ اٹھے ہیں، باری باری نبٹتے ہیں۔ جناب ابو بکر نے کہا نہ، چاہے میں اکیلا رہ جاؤں، مجھے جنگل کے درندے پھاڑ جائیں، جب تک میں ان فتنوں کو ختم نہیں کر لیتا میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں سب سے بڑا فتنہ یہ جھوٹے نبیوں کا تھا۔ ایک مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک اسود عنسی نے دعویٰ کیا، ایک طلحہ نے کیا، اور چوتھا ایک عورت نے کیا، سجاہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور حیرت کی بات ہے، یہ مسلمہ جھوٹا نبی اور سجاہ جھوٹی نبیہ، یہ دونوں آپس میں ملے، خیمے میں گئے، باہر نکلے، کہتے ہیں ہم نے آپس میں نکاح کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حق مہر میں لوگوں سے نمازیں معاف کر دی ہیں۔ جھوٹے نبی، نمازیں معاف کرنے والے۔ مدینے پہ حملہ کیا اسود نے، جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے جنگ احد میں کفار کی طرف سے جنگ لڑی تھی، اللہ نے اس مرد مجاہد کے ذریعے ان جھوٹے نبیوں کا فتنے کا خاتمہ فرما دیا۔ اس اسود عنسی کو بھی انہوں نے شکست دی، اور مسیلمہ کذاب سے بھی لڑائی کی۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال جنگیں لڑی ہیں، 83 جنگیں لڑی، اور ان 83 جنگوں میں 750 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کتنے جی؟ 750۔ لیکن یہ مسیلمہ کذاب کی ساتھ جنگ ہوئی، اس اکیلی جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، اور جن میں 700 صحابہ کرام حافظ قرآن تھے۔ ختم نبوت کے لیے صحابہ نے جانیں دی ہیں۔ تمام صحابہ کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ہم کسی جھوٹے نبی کو زمین کے اوپر زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس جنگ میں جانیں دے دی، اور ایک وہ بھی تھا دیوانہ جس نے جنگ احد میں سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا، وحشی رضی اللہ تعالی۔ وہ کہتے تھے میرے دل میں ندامت تھی کہ میں نے اللہ کے رسول کے چچا کو شہید کیا ہے، اللہ مجھے موقع دے میں اپنی غلطی کا ازالہ کروں۔ اور پھر جب مسیلمہ جھوٹے نبی کے ساتھ مقابلہ ہوا تو جناب وحشی نے اپنا وہی برچھا نکالا اور دور سے اسی طرح پھینکا، اور مسیلمہ کذاب کے آر پار کر دیا، اور جھوٹے نبی کو خاک میں ملا کے کہا آج میرے گناہ کا ازالہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کے بعد ساری امت جس مسئلے پہ اکٹھی ہوتی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے، وہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ کے رسول نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، یہ نبوت کیا ہے؟
شریعت میں تبدیلی ایک ہے جو منہ سے کہتے ہیں غلام احمد قادیانی جیسے نبی کہنے والے لعنتی لوگ مرتد واجب القتل، ان کو یہاں مرتد قرار دیا گیا۔ اب آئیے دوسری طرف، بھولے لوگ جو منہ سے اپنے آپ کو نبی تو نہیں کہتے مگر یہ کہتے ہیں ہم حلال کو حرام کر سکتے ہیں، ہم جنتیں عطا کر سکتے ہیں، ہم جہنم میں ڈال سکتے ہیں۔ بابا جی ناراض ہو گئے تو جنت میں نہیں جاؤ گے۔ کسی نے سنت رسول کو چھوڑ کے اس کے مقابلے میں بدعات شروع کر لی، اور تو سنت کو چھوڑ کے بدعات شروع کرتا ہے، تم نے ختم نبوت کو کیا جانا؟ جب تو نے شریعت کے مقابلے میں اپنی شریعت بنائی ہے تو تیرا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ تقلید کے رستے پہ چل نکلے۔ یہ جو تقلید ہے اور ختم نبوت کا عقیدہ ہے، دونوں متضاد ہیں۔ ہم اپنے امام کی مانیں گے، ہم اپنے مسلک پہ چلیں گے، ہم اپنے فرقے کے مطابق عمل کریں گے، چاہے آپ قرآن کھول کے سامنے رکھ دو، نہیں مانتے۔ میں پوچھتا ہوں، آج قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، حولینی کاملینی، 2 سال دودھ پلائے۔ کیوں ہمارا حنفی بھائی کہتا ہے کہ 2.5 سال دودھ پلانا ہے کہ امام صاحب کا فتویٰ ہے؟ امام صاحب کون ہوتے ہیں قرآن مجید کے مقابلے میں فتویٰ دینے والے؟ یہاں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، سامنے بیٹھے عمر تورات کا صفحہ پڑھتے ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا جس کے اوپر تورات نازل ہوئی ہے، اس کو بھی جرأت نہ ہوتی میرے سامنے اس طرح تورات پڑھنے کی، وہ بھی جب تک مجھ پر ایمان نہ لاتا اتنی دیر تک ہدایت کو نہ پاتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو جرأت نہیں ہے اللہ کے رسول کے سامنے کوئی فتویٰ دینے کی، کوئی اجتہاد کرنے کی، تو کسی امام کو کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی پیر کو کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی بزرگ کو کیسے ہو سکتی ہے؟ میں یہ بھی مانتا ہوں اکثر لوگوں نے اپنے طرف سے باتیں بنا کے ان اماموں، ان بزرگوں، ان پیروں کی طرف لگا دی ہے، مگر مسلک تو بن گئے، تقلید تو بن گئی، فرقے تو بن گئے۔ اور جب تم اپنے فرقے پہ رہتے ہو، اللہ کے نبی کی شریعت کو حرف آخر نہیں سمجھتے ہو، تو پھر ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ یہ سیدھی بات ہے۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے تو اللہ کے رسول کے ہر فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھو، آپ کی ہر حکم کو آخری حکم سمجھو۔ دنیا جہان کے مفتی مل کے بھی نبی کے فتوے کو نہیں بدل سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ 3 طلاقیں جو ایک ہی دفعہ دے دے وہ ایک ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس صحیح مسلم میں روایت فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے ایک ہوتی ہے، تو مفتی صاحب آپ کون ہوتے ہیں فتویٰ دینے والے کہ تینوں ہی ہو گئی؟ تم نے گھر میں شریعت بنا لی، پھر ختم نبوت کو کیا سمجھا کہ نبی کے بعد بھی خود شریعت بناتے رہو گے؟ میرے بھائی، یہ جو منہ سے کہہ بیٹھے ہیں ہم نبی ہیں، ان کو تو تم نے کافر کہہ دیا، قادیانوں کو مرتد کہہ دیا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی، ان کے شناختی کارڈ کے اوپر غیر مسلم لکھ دیا۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے کہ جب نبی کا فرمان آ جائے اس کے سامنے اپنے فتوے نہ چلائیں، اس کی تعویلیں نہ کریں، اپنے مسلک کی بات نہ کریں، اپنے امام کے فتوے کی بات نہ کریں۔ ہمیں بھی ختم نبوت کا مطلب سمجھنا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔